الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک مرتبہ پھر میں یہاں حاضر ہوں. ہر سال یہاں حاضری ہوتی ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں. کچھ پرانے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں. ہر دفعہ یہ کچھ نئے لوگ بھی شامل. اللہ رب العالمین سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس مسجد میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ میرے دادا صدر الاولیاء حضرت معظم قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. وہ ایک نسبت ہے ہماری دادا جان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. میرے والد صاحب بھی یہاں پر جمعہ پڑھاتے رہے. اب تو کچھ بیمار ہیں، ویسے بھی میں آج کل تبلیغی کام کر رہا ہوں، اس حوالے سے پھر مجھے یہاں پر بلایا جاتا ہے. میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں اپنے آبا کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کریں اللہ پاک ہمیں خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی ریاکاری اور نمائش سے اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ دور رکھے اور اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ساری چیز اخلاص کے ساتھ ہی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام ساری زندگی کو آپ دیکھیں، اخلاص پر ہی مبنی ہے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی. اور یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے تو حضور علیہ السلام نہیں پہنچایا ہے، سارے صحابہ کرام نے کام کیا اس پر. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ بھی سکھایا ہے ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے، انہیں کی تعلیمات ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہر چیز میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے حضور علیہ السلام کے حوالے سے. میلاد شریف کا یہ مہینہ ہے، اکثر لوگ اس مہینے میں میلاد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کس موضوع پر بات کرنی تھی، وہ میں نے دیکھا تھا کارڈ، اس پر محفل ذکر حبیب لکھا ہوا تھا، یعنی حبیب کے ذکر کی محفل. تو حبیب تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ کون ہے. حبیب اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے حبیب کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ان کے ذکر کی یہ محفل ہے. اسی ذکر کو آباد رکھنے کے لیے خاص طور پر یہ میلاد کے دنوں میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجدی ہے. بہت بڑا ذکر ہے حضور علیہ السلام کا. ہم نے حضور کا ذکر کیا بلند کرنا ہے کہ ان کا ذکر تو خود اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہوا ہے. ہمارے ان کا ذکر بلند کرنے سے یا بڑا کرنے سے ان کا ذکر بڑا نہیں ہوگا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہوئے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر آلریڈی بلند کر دیا ہوا ہے. اللہ جب ذکر کو بلند کر دے تو کیسے کم ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا. یہ ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ یہ میں میلاد کی بات کر رہا تھا نا کہ میلاد کی محفل لوگ سجا لیتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے علمی طور پر کہ میلاد ہے کیا. کہ لوگ کہتے ہیں میلاد ہو رہا ہے یا میلاد کی محفل ہو رہی ہے. اس چیز کو سمجھیے کہ میلاد ہے کیا. اصل جب بولا جاتا ہے کہ میلاد ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زبان میں اور ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے خطے میں، بلکہ بر صغیر سارے میں لفظ میلاد بولا جاتا ہے.
جبکہ وہ لوگ جو عرب ممالک میں گئے ہوں یا وہاں پر کام کیا ہو یا رہے ہوں ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں پر لفظ مولد بولا جاتا ہے، مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ، ہم میلاد النبی بولتے ہیں، وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب مبارک ولادت جس جگہ پر ہوئی، آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں حرم شریف میں قریب ایک لائبریری ہے، اس کو مولد النبی کہا جاتا ہے، مطلب وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ لفظ مولد ہو یا میلاد ہو، یہ ہماری گرامر کے اعتبار سے ظرف بنتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ ظرف زمان وہ وقت یا وہ زمانہ جس میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، اور ظرف مکان اگر ہو تو وہ جگہ جہاں پر محبوب کی ولادت ہوئی اس جگہ کا تذکرہ کرنا یہ میلاد ہوتا ہے۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ کہاں پر ولادت ہوئی اور ایک یہ ہے کہ کس وقت ولادت ہوئی یا کس وقت کو تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں ہی معنی اللہ پاک نے اس میں شامل فرمائے ہوئے ہیں۔ مولد کہیں یا میلاد کہیں، مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی مدح کرنا، حضور کی ثنا کرنا۔ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، نعت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تقریر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی صورت، آپ کا حسن و جمال، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائل، آپ کی عادتیں، یہ ساری کی جو حضور کے تذکرے جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس محفل میں آپ کریں، یہ محفل میلاد ہے۔ اب یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے یہ بھی حضور کا ہی ذکر ہے۔ نعت دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی نعت ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی نعت ہوتی ہے۔ اصطلاحی نعت اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ منظوم ہو، یعنی شعر و شاعری کی صورت میں جس طرح یہ نعت ہمارے نعتوان بھائی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، جس کو اصطلاحی نعت کہا جاتا ہے۔ اور لغوی نعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا کسی بھی انداز میں، ضروری نہیں ہے کہ اشعار کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، حضور علیہ السلام کے خصائل بیان کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سیرت بیان کرنے کی صورت میں، حضور کا حسن و جمال بیان کرنے کی صورت میں، یہ ساری صورتیں ہیں لغوی نعت کی۔ تو اگر لغوی نعت کو دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا۔ اب حضور علیہ السلام کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ وہ تو جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے پورا قرآن حضور علیہ السلام کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ آپ دیکھیے، اللہ پاک یعنی ہر جگہ حضور علیہ السلام کی شان آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ ہم جو میلاد کرتے ہیں یا میلاد کا جلسہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اس میں اور اس میلاد میں جو اللہ رب العالمین نے منعقد فرمایا تھا، ذرا فرق دیکھیے اور دونوں کا آپس میں تضاد دیکھیے، یعنی ہم کہاں اور اللہ رب العالمین کہاں۔ میں عرض کر رہا تھا میلاد کا معنی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ میلاد ہے۔ اور یہ اگر میلاد ہے تو پھر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا میلاد اللہ رب العالمین نے خود بنایا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنایا تھا۔ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، کسی کتاب سے نہیں کروں گا، کسی حدیث سے نہیں کروں گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کیسے میلاد بنایا؟ میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کے خصائل بیان کرنا، یہ میلاد اللہ رب العالمین نے۔ اب دیکھیں نا، ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں یا اس طرح ذکر حبیب کی محفل ہو رہی ہے، یہ تو یہاں پر سامعین آپ لوگ ہیں۔ بات میں کر رہا ہوں یا خطیب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، مقرر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن سامعین آپ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضور کا میلاد فرمایا، منعقد فرمایا
والسلام کی تعریفیں بیان فرمائیں تو سامعین ہم جیسے لوگ نہیں تھے بلکہ تمام انبیاء کی ارواح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اکٹھی کی. اور خطیب یہاں پر میں ہو سکتا ہوں، حضرت ہو سکتے ہیں، کوئی اور خطیب صاحب ہو سکتے ہیں، وہاں اس محفل میں سامعین سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح اور خطیب خود اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کا وضاحت بیان کرنے والا. اور کس انداز میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی شان بتائی ہے. قرآن کریم کی آیات ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ رب العالمین نے میثاق نبیین لیا، نبیوں سے وعدہ لیا. نبیوں سے وعدہ لینا ہی بہت بڑی حضور علیہ السلام کی شان ہے. انبیاء کرام تو اللہ رب العالمین کی کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین اور انبیاء کرام دونوں ہی بہت معزز لوگ ہیں، معزز شخصیات ہیں. اللہ بھی بہت بڑی ہستی ہے، وہ بھی بہت بڑی ذات ہے. اور انبیاء کرام کی عام ذاتیں تو نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت بڑی ذات ہوتی ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کسی چیز کا انکار کریں جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہو. تو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ساری ارواح کو جمع کیا ایک جگہ اور ان میں اپنے حبیب کی تعریف فرمانے شروع کی تو کس انداز میں فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تم میں سے ہر نبی کو اس کے زمانے میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، عقل مندیاں بھی عطا کروں گا. اس کے بعد پھر تم تبلیغ کرو گے. اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا کہ میرے حبیب نے تو کسی بھی نبی کے زمانے میں نہیں آنا، وہ تو خاتم النبیین ہے، انہوں نے آنا ہی سب کے بعد ہے. پھر تمام انبیاء کی ارواح کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ انبیاء نے پہلے گزر جانا تھا لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے نبی کی جو شان ہے، میرے حبیب کی جو شان ہے، بے شک یہ انبیاء پہلے گزر جائے لیکن ان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ جو آئے گا اس کی شان پھر کیا ہوگی. اللہ پاک پھر آگے مزید، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں حضرات علماء کرام جانتے ہیں قرآن کریم اللہ کا بہت جامع کلام ہے، وہ بہت لمبی تفصیل کبھی بھی بیان نہیں کرتا قرآن کریم، لیکن چھوٹے سے دو چار جملے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر آگے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے الفاظ بہت تھوڑے بیان فرماتے ہیں، جامع کلام ہے. لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی شان بیان کرنے کی تو صرف انبیاء کی ارواح کو بتایا نہیں بلکہ ان سے آج لیا، وعدہ لیا. اہتمام دیکھیے، اہمیت دیکھیے ذرا اپنے حبیب کی. اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ ٹھیک ہے کہ میں تم سب کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، عقل مندی بھی دوں گا، ساری چیزیں دوں گا. پھر تمہاری تبلیغ بھی اپنے عروج پر ہوگی، ایک دنیا تمہیں ماننے والی ہوگی، تمہاری مرضی فرما بردار ہوگی، تمہاری پیروکار ہوگی. یہ سب کچھ ہوگا تو اپنے اپنے دور میں کامیاب بھی ہوگے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک اور عظیم الشان رسول تمہارے درمیان آئے گا. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو کچھ تبلیغ تم کر رہے ہو یا کی ہوگی تم نے، ان سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جب آئے گا تو تمہاری تصدیق کرے گا، یہ تو وہ کرے گا، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب وہ آ جائے گا تو پھر تم سب نے اپنی اپنی نبوت کے تاج اپنے سروں سے اتار دینے ہیں، اس کے سر کے اوپر وہ سارے تاج رکھ دینے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ، ہر صورت میں اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ہر صورت میں اس کی خدمت گزاری کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میلاد حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک بہت تفصیل نہیں بیان فرمایا کرتا. اللہ رب العالمین ایک دو جملوں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہے. لیکن جب حبیب کی باری آئی تو پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انبیاء کی ارواح کو بتایا کہ ایسا ہوگا. ہاں آگے اہتمام مزید دیکھیے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں ہر صورت میں علماء جانتے ہیں یہ تُؤْمِنُنَّ اور تنصرُنَّ، اس میں ایک لام شامل کیا گیا ہے اضافی، ایک نون مشدد شامل کیا گیا ہے. اس کا معنی پھر کیا بن جاتا ہے؟
تنصرنہ، تمہیں ہر صورت میں اس پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کی خدمت گزاری کرنی پڑے گی. یعنی اللہ رب العالمین نے کیا زور اس جملے میں ارشاد فرمایا اور صرف اتنا فرما کے بھی بس نہیں کیا، پھر آگے مزید تفصیل دیکھیے. قال اقررتم، اللہ رب العالمین نے پھر ملائکہ کو انبیاء کے ارواح سے پوچھا کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، جو کچھ اپنے حبیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تابعداری بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ ایسا ہی کرو گے؟ اہمیت دیکھیے نا. اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے. آگے انبیاء کی ارواح انکار کی تو مجال ہی کسی کی نہیں ہے، نہ انکار کر سکتے ہیں انبیاء کرام، لیکن یہ غیر معمولی اہمیت اللہ کے حبیب کی ہے جو اللہ پاک نے خود ہم کو بتائی ہے. قال اقررتم، اے انبیاء کی ارواح، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم اسی طرح کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی خدمت گزاری بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں باری تعالیٰ ہم سارے اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے جیسا تم نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، ان کی شان ایسے ہی ہم بلند کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی بات نہیں فرمایا، ایک اور جملہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تم سے اقرار بھی لے لیا، میں نے تم سے وعدہ بھی لے لیا، تم نے مان بھی لیا کہ تم ایسا ہی کرو گے، اس کی خدمت گزاری بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو مزید پختہ کہہ کے فرمایا قال فاشهدوا، یہ جو اقرار کر رہے ہو نا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، فاشهدوا، اس پر گواہ بھی دینا کہ تم نے یہ اقرار کیا ہوا ہے، وانا معکم من الشاہدین، اور تم اکیلے اقرار کرنے والے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، تم نے یہ اقرار کیا. اتنی اہمیت آپ دیکھیے نا، یہ جو عربی جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا زور ہے اس آیت میں. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شانیں ایسے ہی قرآن کریم میں ہر جگہ بیان فرمائی ہوئی ہیں. جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، جو چیزیں غلط ہیں ان کو ہر آدمی غلط کہتے ہیں. میں خود سب سے پہلے میں غلط کہوں گا. کوئی آدمی ڈول ڈمکے پہ جا رہا ہے حضور کی آمد بھی غلط کر رہے ہیں، ڈول ڈمکا ویسے ہی من ہے شریف، حضور کی آمد کی خوشی کا اگر وہ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہمارے جتنے سنجیدہ علماء کرام ہیں کسی بھی ایسی چیز کو وہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے، سب کہتے ہیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس لیے صحیح انداز میں حضور علیہ السلام کا میلاد اور ان کی خوشی منانا یہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا کام رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کیسا کافر تھا. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا تھا. حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، ان کا تو مزاج ہی اپنا ہے، ان کی شفقت ہی اپنی ہے، ان کا کرم ہی اپنا ہے. لیکن ابو لہب یہ ایسا بدبخت کافر ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مذمت میں قرآن کریم میں پوری صورت نازل فرمائی ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پوری تفصیل آگے موجود ہے. اتنا پکا کافر. اس نے جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام سویبہ تھا. اس کو اکثر لوگ صوبیہ بھی پڑھتے تھے، صوبیہ کی سویبہ اس کا نام تھا. وہ آئی اور آگے ابو لہب کو اس نے خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ذرا غور فرمائیے میں کیا بات کرنے لگا ہوں. اس نے خبر کیا آ کر دی تھی کہ کون پیدا ہوا ہے؟ آپ کا بھتیجا. حضور علیہ السلام نے اس وقت نبوت کا تو اعلان نہیں کیا ہوا تھا نا، ابھی تو آپ کی ولادت کا وقت تھا. نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا تھا، ابھی تو وہ ابو لہب کے بھتیجے کی صورت میں آئے تھے دنیا میں. اس نے خوشخبری یہی سنائی تھی کہ آپ کے نام بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب اپنے بھتیجے کی ولادت کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے 2 انگلیوں کے ساتھ صدقہ کو اشارہ کیا کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے میرے بھتیجے کے حوالے سے، کیا اس خوشخبری کی وجہ سے میں نے تم کو آزاد کیا، اس کو آزاد کر دیا اس خوشی کی وجہ سے. اب یہ میں آپ کو تضاد بتا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا. ایک طرف کیا ہے کہ بھتیجا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے. نبی تو ہم مانتے ہیں نا،
ان کے نزدیک تو اس وقت نبی نہیں تھے، نبوت کا اعلان حضور نے بعد میں کیا، یہ تو ہمارے نزدیک شروع سے نبی ہے، ان کا آخر تک نبی رہیں گے، لیکن ان کے نزدیک تو نہیں تھی، اس کے نزدیک تو بھتیجا ہی پیدا ہوا تھا۔ تو جو اس نے خوشی منائی تھی جس کی وجہ سے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، وہ خوشی ایک بھتیجے کی وجہ سے تھی، رسول کی وجہ سے، یہ نبی کی وجہ سے تو نہیں تھی۔ ایک ذہن میں یہ رکھیے کہ وہ خوشی جو اس نے منائی تھی وہ بھتیجے کی وجہ سے منائی تھی۔ دوسرا یہ یاد رکھیے کہ وہ وقتی خوشی اس کو حاصل ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اشارہ کیا اور اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ یہ دوسری چیز ذہن میں رکھیے۔ تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ قطعی پکا کافر تھا۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اب تضاد دیکھیے کیسے کیسے عشق والے لوگ ہوئے ہیں۔ علامہ محمد بن ناصر دمشقی ہوئے ہیں، بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں، اور اصل میں تو صحیح عاشق مصطفیٰ ہوئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے 3 شعر ہیں عربی کے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیے ذرا۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک یہ کہ اس نے جو خوشی منائی تھی وہ بھتیجے کی وجہ سے منائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ وقتی خوشی اس کو جو حاصل ہوئی تھی اس نے وہ منائی تھی اس وقت۔ تیسری بات یہ کہ وہ پکا کافر، ایسا کافر ہے کہ جس کی مذمت قرآن میں آئی ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اب علامہ محمد بن ناصر دمشقی کیا فرماتے ہیں؟ اذا كان هذا كافرا جاء ذمه، اذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا۔ وہ فرماتے ہیں اذا كان هذا كافرا، یہ اگر ایسا قطعی کافر تھا، جاء ذمه کہ جس کی مذمت قرآن میں آئی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہوئی ہے، کس انداز میں بیان فرمائی ہے؟ وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے۔ اِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ، اگر یہ ایسا کافر ہے جس کی مذمت قرآن میں آئی ہوئی ہے، وَتَبَّتْ يَدَاهُ، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ تو ہوا، لیکن اَتَأَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاثْنَيْنِ دَائِمًا، احادیث میں آیا ہے کہ سوموار والے دن ہمیشہ۔ یہ کیا خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب ابو لہب فوت ہو گیا، مر گیا، جب اس کو حضرت عباس نے ایک سیور میں خواب میں دیکھا تو انہوں نے اسے پوچھا تھا کہ سنا کیا گزر رہی ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سخت تکلیف میں ہوں، کیونکہ نبی ہی ہمیشہ مخالفت کی تھی، عداوت کی تھی، اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں جہنم میں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری ان 2 انگلیوں سے پانی یا شہد ٹپکنے لگتا ہے، اس کو میں چوسنے لگ جاتا ہوں، اور ان 2 انگلیوں سے وہ جو پانی ٹپکتا ہے اس کو چوسنے کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ 2 انگلیاں کون سی ہیں دوستو؟ یہ وہی 2 انگلیاں ہیں جب پانی نے آ کے کہا تھا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے ان 2 انگلیوں سے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ وہ 2 انگلیاں ہیں، اور سوموار کا دن وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسا قطعی جہنمی کافر جو ہمیشہ ہمیشہ جس کے ہاتھ ٹوٹیں گے اور جہنم میں رہے گا، اس نے جب خوشی منائی تھی تو کیا اس کو انعام ملا؟ اَتَأَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاثْنَيْنِ دَائِمًا، احادیث میں آیا ہے کہ سوموار والے دن ہمیشہ اس کے عذاب میں یخفف عنہ، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی تھی۔ کیوں ہو جاتی تھی تخفیف سوموار والے دن؟ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَ، کہ اس نے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے خوشی منائی تھی۔ اب وہ بات کہ وہ لمحاتی خوشی تھی اور وہ کافر تھا، اور یہاں پر جو ہم سب حضور علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں، آمد کی خوشی، ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ تیسرے شعر میں یہ بات انہوں نے فرمائی کہ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي عَاشَ عُمْرَهُ، جب وہ لمحاتی خوشی منا کے اس کو جہنم میں بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اے مسلمان مومن، تو یہاں دنیا میں موجود ہے، وہ تو کافر تھا، تو مومن ہے۔ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي عَاشَ عُمْرَهُ، اس نے تو وقتی خوشی منائی تھی، اے مومن تو خوش قسمت ہے کہ ساری زندگی ان کی خوشیاں منا رہا ہے۔ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي عَاشَ عُمْرَهُ، جس کی
خوشیاں ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں, میں ٹنکی کی جوڑ پہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو غلط کام کرے گا میں سب سے پہلے خود کہوں گا غلط ہے. لیکن حضور کی آمد کی خوشی منانا یہ کوئی غلط نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بھی یہ سنت ہے. اس دن کی مناسبت سے جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے, اللہ رب العالمین حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن بھی سلامتی والا ہے, اس دن پر بھی سلامتی ہو. پھر جب یوم ولد ویوم یموت, پھر جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ دن بھی سلامتی والا ہے. اور پھر ویوم یبعث حیّا, جب دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا وہ دن بھی سلامتی والا ہے. اللہ رب العالمین حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ, میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. یوم ولدت, اس دن بھی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ, جب میں دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی سلامتی ہو. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلامتی ہو. تو انبیاء بھی اپنے آنے کے دن پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین بھی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے. تو جب یہ انبیاء یہ جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ دن سلامتی والے ہوتے ہیں, تو جب ان انبیاء کا امام دنیا میں آیا ہے وہ جس دن آیا ہے وہ دن کہتے سلامتی والا دن نہیں ہوگا, وہ بھی سلامتی والا دن. اس لیے وہ بھی بہت بڑی عید ہے. تو ہر خوشی منائیے حضور کی آمد کی, لیکن حضور کے اندر رہتے ہوئے, اپنی شریعت کے اندر رہتے ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں ساری زندگی حضور کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل جو بات ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.